there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ابو محمد صاحب، آپ ولی خان مظفر صاحب، آپ اور علامہ صاحب، آپ کیا آپ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جو ایک خوارج کا وہ طبقہ تھا جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف تھا، وہ ختم نہیں ہوا؟ کیا وہ آج بھی وہ خوارج کا وہ طبقہ موجود ہے جو یہ نفرت، جو یہ بغض، وہ چاہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف ہو چاہے دیگر صحابہ کے خلاف ہو، وہ خوارج کے آج بھی موجود ہیں؟ یہ خوارج اور اس کی ضد میں ایک لفظ بولا جاتا ہے روافض، ٹھیک ہے؟ یہ دو لفظ ایسے ہیں جن کو ایک آئیڈیا، ایک نظریہ بنایا گیا، آج بھی انتشار پھیلانے والے اہل تشیعوں میں یہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیان کرو، لیکن مولا علی خدا نہیں ہے، مولا علی نبی نہیں ہے، یہ خود یہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، اور یہ اچھا اس کے بعد یہ کہتے اچھا تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مولا علی سمیت، حضرت ابوبکر سمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی کی بات بھی نہیں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں جی ان الحکم الا اللہ، نہیں حکم مگر اللہ کا۔ بس وہ آپ خوارج اور روافض کے جو دو ایک نظریے ہیں، ان نظریوں میں ان دونوں نظریوں نے اسلام کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ تو امت واحدہ کی بات، امت کے اتحاد کی بات میں نے آپ سے یہ تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جو پروگرام آج آپ نے، یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، آپ نے پروگرام کا ٹاپک انہوں نے کہا کہ صرف فضائل علی پر بات ہوگی، اور وہ میں نے کہا کسی اور کے فضائل کم کرنے کی ضرورت نہیں، فضائل علی اتنے بڑے۔ اور دوسرا ایک بات واضح رہے علامہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، عشرہ مبشرہ، دیگر اصحاب کی فضیلت بیان کرنا یہ آپ کے سٹیج سے بھی ہونا چاہیے، اور کہیں کوئی بھی شخص یہ محسوس نہ کرے کہ اگر ہم نے ان کی فضیلت بیان کر دی تو مولا علی کی فضیلت کم ہو گئی، یا مولا علی کی فضیلت بیان کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کم ہو گئی۔ ارے بھائی، یہ فضیلت ہم نے دی کوئی نہیں ہے، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، بے شک بے شک، یہ فضیلت مصطفیٰ نے دی ہے، شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ تو قطع کلامی معاف ہے، اس سے اگلا محبت کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے ہاں آئیں اور مجالس پڑھیں آ کر۔ میں اس سے اگلی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں یکم محرم کو یہ ہمارے ہاں آ کے مساجد میں حضرت عمر کی شان بیان کریں، اور 10 محرم کو ہم ان کے ہاں جا کر شان حسین بیان کریں۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ بڑا یہ خوبصورت اور میں تو بغیر شرط کے کرنے کو تیار ہوں اپنے سٹیج سے، 1 محرم سے شروع ہوتا ہوں 10 محرم تک، کیونکہ عمر بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، ابوبکر بھی۔ علامہ صاحب ایک شعر لے لیں، اس شعر کے اوپر تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، بہرحال آپ لوگ سب حضرت علی کے فضائل پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جیسا کہ کہا کہ بھئی آپ لوگ ایک دوسرے کے یہاں جائیں اور ذکر کریں، تو ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے، اور خصوصاً ہمارے تمام مجلسوں میں اور محفلوں میں جو بھی فضائل مولا علی کے یا امام حسن علیہ السلام کے یا امام حسین علیہ السلام کے یا حضرت فاطمہ زہرا کے بیان ہو رہے ہیں، وہ سب سنی کتابوں سے تو ہیں، وہی راوی ہیں، وہی امام بخاری ہیں، وہی امام مسلم ہیں، اور روایت کرنے والے وہی حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عائشہ ہیں۔ تو اب ذکر تو دیکھیے ان کا جو ہے، ایسے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ سارے خطیب جو بھی گزرے ہیں ہمارے یہاں وہ سب کے نام لے کر، اور اب کل ہی جیسے کہ ذکر ہوا تھا کہ بھئی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو حضرت ابوبکر سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تو یہ چیزیں تو ہم لوگ بیان کرتے رہے۔ تو اب اسی کو مولانا کہہ رہے تھے کہ آئیں اور ذکر کریں، تو اسی طرح ان کا ذکر ہو سکتا ہے اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ شیعہ مسلک میں ایک طے شدہ بات یہ
صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ان کی کتابوں میں ان کے علماء نے کہ اہل بیت پر وہ کسی کو فوقیت نہیں دیتے. یہ برملا کہتے ہیں, وہ ہر جگہ کہتے ہیں, اسٹیج پہ کہتے ہیں, مجلس میں کہتے ہیں. اب چونکہ اتنے فضائل ان ہستیوں کے ہیں اور خود مولا کائنات کے, کہ جبکہ فضائل صحابہ میں سلمان فارسی, ابو ذر, مقداد, عمار, عبداللہ ابن مسعود, جابر بن عبداللہ انصاری, اتنے فضائل ہیں ان کے, باری نہیں آتی. بھائی مولا علی کے فضائل ختم ہوں تو پھر کہیں جا کے صحابہ کے شروع ہوں. تو ہمارے ہاں تو مجلس اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اپنی محفل کو زینت دو ذکر علی سے رسول اللہ نے فرمایا. اب چونکہ شروع سے بچے کی ہمارے ہاں شیعوں کی یہ عادت ہے کہ مولا علی کے ذکر سے دلچسپی ہے. آپ یقین کریں اگر کہیں ذرا سے ہٹ کے کوئی فلسفے پہ, منطق پہ آ جائے, سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں, سنتے ہی نہیں. مجمع بیٹھتا ہے ذکر علی پر, ذکر فاطمہ پر, ذکر حسن, ذکر حسین پر. یہ ہمارے پورے کروڑوں شیعہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. بس وہ بیٹھیں گے جم کے تو ذکر علی سننے بیٹھیں گے. چونکہ میں روزانہ تقریر کر رہا ہوں شہادت علی کی, مجمع ٹوٹا پڑا ہوا ہے. کرونا میں بھی سڑک پہ اجتماع ہے خواتین کا مجمع, بچے جبکہ اندر نہیں آ سکتے, بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اندر نہیں آ رہے ہیں. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ذکر علی سننے آ رہے ہیں. اس میں بہت مجبوری ہے کہ ہم کسی کا ذکر نہیں کر سکتے. سنے گا نہیں کوئی.